میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسپیکر کے عہدے پہ مزید نہیں رہ سکتا اور میں اپنے عہدے سے استعفا دیتا ہوں. لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. لیکن اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا میرا، بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا، ایک بھی نہیں کرتے شامل قریشی اور فورم سیکرٹری کو شامل قریش کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا. کہ کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سے بس ٹھیک ہے. کل ہم میٹنگ کرنی ہے، آپ نے، ہم تینوں نے اور وہ فورن سیکرٹری. اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کے چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کے، یہ غیر اعظم کہہ رہا ہوں اس کے منٹس بلائیں نہیں، اس میں فوٹو اسٹیٹ. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. ہم لکھیں سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بعد آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں بیکاز یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں نا اس پر ساری دنیا کے اندر امپیکٹ چلا گیا اس لیٹر. چائنیز نے official statement issue کی ہے. I said to you that condemning the US for interfering in our internal affairs. But strategy یہ ہے کہ پبلک تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. اب پبلک کے پریشر سے وی وانٹ کہ یہ سنڈے کو اس طرح کا ہائٹ پہ پریشر ہو کہ جو بھی جائے گا وہاں اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے یعنی وہ برانڈڈ ہو فور لائف. لیکن جو آج آپ نے برانڈ کرنا ہے نا میر جعفر اور میر صاحب، دیکھو آپ کو لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے، لوگوں آگے کیا ہے، مائنڈز آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو آپ فیڈ کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز اور میں آپ کا میزبان نواز بھٹو. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ سیفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے. عمران خان کی طرف سے 342 کے اسٹیٹمنٹ میں سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں. سنگین الزامات عائد کیے ہیں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر، امریکہ سے تعلق رکھنے والے ڈونلڈ لو پر جو اس سیفر کا موجد ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ISI پر بھی انہوں نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں. سیفر کیس کی سزا کس طرح سنائی گئی، کیسے سنائی گئی، اس پر تو خیر میں آؤں گا ہی صحیح، لیکن توشہ خانہ نیب کیس میں بھی آنے والے کچھ گھنٹوں میں یعنی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹوں میں سزا سنائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اب یہ سزائیں اچانک سے الیکشن سے 10 روز قبل کیسے سنائی جا رہی ہیں؟ ایسی سزائیں تو ہم نے پہلے بھی سنی تھی جب نواز شریف کو سزا سنائی گئی تھی الیکشن سے صرف چند ہفتے قبل. تو بہرحال جہاں یہ معاملات چل رہے ہیں وہاں پر مچھ میں گزشتہ شب ایک گھمسان کی جنگ شروع ہوئی. گزشتہ شب سے مچھ کی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. جہاں مچھ کی صورتحال تشویشناک ہے تو وہاں خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے. گزشتہ شب وہاں بھی ایک آپریشن ہوا. آخر یہ سب کچھ ان الیکشن سے چند روز قبل کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی ٹھیک 9 روز قبل سابق وزیر اعظم، سابق وزیر خارجہ کو سزائیں سنائی جاتی ہیں اور پھر مچھ میں اتنا بڑا سانحہ رونما ہوتا ہے، اتنا بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے، ریاست کو چیلنج کیا جاتا ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ریاست کو چیلنج کیا جاتا ہے. آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان تمام امور پر ہم آج تبادلہ خیال کریں گے. آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگے تو اسے لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیفر کیس کے حوالے سے. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ سیفر کیس میں جو اپنا سابق وزیر اعظم عمران خان ہے انہیں سزا سنائی جا چکی ہے. لیکن آج جب یہ سزا سنائی گئی تو اس سے قبل عمران خان کا 342 کا اسٹیٹمنٹ لیا گیا اور جس میں عمران خان کی طرف سے ISI پر سنگین الزامات عائد کیے گئے. سیفر وزیر اعظم آفس میں تھا. سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری اور سیکریٹری پروٹوکول پر آتی ہے جو وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں. میرے 3.5 سالہ دور اقتدار کے دوران یہ واحد ڈاکیومنٹ ہے جو وزیر اعظم آفس سے مسنگ ہوا. سیفر مسنگ ہونے پر ملٹری سیکریٹری سے کہا کہ انکوائری کی جائے. یہ واحد موقع تھا جب ملٹری سیکریٹری سے
میں ناراض بھی ہوا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میرے ADCs میں سے ایک نے جنرل باجوہ کی ماں پر سائفر چوری کیا، اور ملٹری سیکرٹری نے انکوائری کے بعد بتایا کہ سائفر کے حوالے سے کوئی کلو نہیں ملا۔ منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا۔ میرے چیف جنرل باجوہ اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو سازش میں شامل تھے۔ میری حکومت گرانے کے لیے سازش اکتوبر 2021 میں ہوئی، جب جنرل باجوہ نے ISI کے چیف یعنی جنرل فیض کو تبدیل کیا۔ جنرل باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کی ملی بھگت سے یہ سب ہوا کیونکہ انہوں نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا وعدہ کیا تھا۔ حسین حقانی کو بھی جو ہے وہ امریکہ میں جنرل باجوہ نے ہی ہائر کیا تھا، اور پھر حسین حقانی کو $35,000 بھی ادا کیے گئے۔ اور اپریل میں حسین حقانی نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان اینٹی امریکن جبکہ جنرل باجوہ پرو امریکہ ہے، ہمارے اتحادی ہمیں چھوڑ جائیں، اس لیے جنرل باجوہ نے ISI کو استعمال کیا۔ اب یہ صرف بات یہاں تک نہیں ہے، عمران خان نے 342 کے بیان میں یہ بھی مانا ہے کہ جلسے میں جو کاغذ لہرایا تھا وہ سائفر ہی تھا، اور یہ بھی کہا کہ وہ سائفر نہیں تھا، البتہ اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی تھی۔ اب جہاں پر یہ ہے، اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ عمران خان نے گزشتہ روز بھی دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بلایا جائے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ انہیں یعنی ڈونلڈ لو کو نہیں بلایا جائے گا۔ اب شاہ محمود قریشی سے جو ہے سماعت کے اپنا فیصلہ سنائے جانے سے قبل مکالمہ ہوا جج کا۔ سماعت کے آغاز پر ملزمان بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو دفعہ 342 کا سوال نامہ دیا گیا۔ عمران خان کی جانب سے پہلے اپنا 342 کا تحت بیان قلم بند کروایا۔ خان صاحب، آپ سے ایک آسان سا سوال ہے، سائفر کہاں ہے؟ عمران خان کا بیان مکمل ہونے کے بعد عدالت کا استفسار: میں نے وہی بیان میں کہا ہے جو مجھے نہیں معلوم، سائفر میرے دفتر میں تھا۔ عمران خان کا جواب: خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، میری طرف دیکھیں، میں آپ کو 10 سال قید کی سزا سناتا ہوں، یہ جج صاحب کا حکم تھا۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے بیان ریکارڈ کرانے سے قبل ہی فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ گزشتہ روز بھی اس طرح کا ایک الزام عائد کیا گیا۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عدالت میں کہا تھا کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ سیدھے ہو جائیں، ورنہ آپ کو جو ہے وہ سائفر کیس میں سزا سنا دی جائے گی۔ اس حوالے سے شاہ محمود قریشی کی بیٹی نے کیا کہا، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ لیکن تب بھی جنرل باجوہ صاحب نے میرے والد کو آرمی ہاؤس میں بلایا، آرمی ہاؤس کے سن روم میں ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں کہا انہوں نے، شاہ محمود اپنی سمت درست کرو، انسان بنو، نہیں تو تمہارے خلاف سائفر کیس بھی آئے گا اور تمہیں عمر قید بھی ہوگی۔ یہ انہوں نے تھریٹ دی میرے والد کو، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب بھی اس میں انوالوڈ ہیں، تو یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا انتہائی اہم تھا۔ اب اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا، جس طرح میں نے ابتدائی میں بھی رکھا، سائفر پارٹ 1 پارٹ 2 جو ان کے آڈیو لیکس ہوئی، اس میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیس ایسا نہیں تھا کہ جس میں 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، یا تو اس کیس میں 2 سال کی سزا سنائی جانی ہے، یا تو اس میں عمر قید کی، یا پھر سزائے موت۔ تو بہرحال سزا ہوتی ہے، اور کورٹ نے آئی ڈونٹ نو کہ کیوں 10 سال کی سزا سنائی، یہ تو عدالت ہی جانتی ہے، لیکن یہ معاملہ جب اپیل میں جائے گا تو یقیناً ایک تو اپیل کی سماعت میں بھی ایک وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، یعنی اپیل جب سماعت کے لیے منظور ہوتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر 30 روز میں انہیں اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب اس کے بعد جب اپیل سماعت کے لیے منظور ہو جائے گی تو پھر اس کی سماعت کم و بیش 3 سے 6 ماہ اس کو لگتے ہیں، اس کا نمبر لگ کے آنے میں، چاہے کوئی کتنا بھی زور کیوں نہ لگا لے، یہ ایک پروسیجر ہے کورٹ کا۔ اسی طرح ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں بھی آنے والے 48 گھنٹوں کے اندر عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بہت بڑی سزا سنائی جا سکتی ہے، اور بشرا بی بی کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب سزا سنائی جائے گی تو پھر بشرا بی بی کی گرفتاری بھی فوری طور پر اور اسی وقت عدالت میں عمل میں لائی جائے گی۔ تو بشرا بی بی اور یہ جو کیس ہے اپنا توشہ خانہ کیس میں، اس میں بھی سزا کا معاملہ مطلب فائنل ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ اس میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی سے حق اجرا چھین لیا گیا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر ایک بہت تکلیف دہ بات بتاتا چلوں کہ عمران خان کی لیگل ٹیم نے
جتنی محنت ٹکٹس کے حصول کے لیے کی، جتنی محنت انتخابات لڑنے کے لیے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کو یوز کرنے کے لیے کی، اس سے آدھی بھی اگر یہ اس کیس میں یا اس کیس پر اپنا محنت کرتے تو میرے خیال میں آج نتیجہ کچھ مختلف ہو سکتا تھا۔ بہرحال اب میں آتا ہوں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ جب انتخابات صرف 9 دن کی دوری پر ہیں اور اس سے پہلے ملک میں ایک افراتفری کسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ناظرین، بالکل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش ہو رہی ہے۔ گزشتہ شب مچھ میں جو کچھ ہوا ایک گھمسان کی جنگ تھی۔ اگر سوشل میڈیا پوری شب جو ہے وہ چلتا رہا اور اگر اڈیالہ کا یہ اپنا عمران خان کا سیفر کیس کا فیصلہ نہ آتا تو اس وقت بھی سوشل میڈیا مچھ جیل کی طرف ہی فوکسڈ ہوتا۔ مچھ بولان، یہ جو آپریشن کا نام دیا ہے بی ایل اے نے، یہ آپریشن درہ بولان، یہ بی ایل اے نے ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ اس میں پہلے مچھ پہ حملہ کیا گیا، مچھ کے لوگوں کو کہا گیا کہ کوئی گھر سے نہ نکلے، پھر ان کی بجلی کاٹ دی گئی، پھر انٹرنیٹ ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر بھاری گولہ باری ہوئی، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، راکٹ لانچر برسائے گئے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا رہا شب بھر۔ ایک طرف کالعدم بی ایل اے دعویٰ کرتی رہی کہ ہم نے پاک فوج کے 45 جوانوں کو جاں بحق کیا ہے اور ان کی لاشیں ہماری تحویل میں، اور پھر ویڈیو جاری کی پولیس اور لیویز والوں کی کہ ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر یہ اطلاعات سامنے آئی کہ ایک بچی سمیت کچھ افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نگران وزیر داخلہ بلوچستان ان صاحب کا، جان اچک زئی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور ابھی یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ مچھ ابھی تک بی ایل اے کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کے انڈر کنٹرول ہے۔ ایک طرف تو شب بھر یہ چلتا رہا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاست اس حوالے سے قوم کو اعتماد میں نہیں لے رہی، ریاست اس حوالے سے حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، ریاست اس حوالے سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قوم آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس ہماری ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ یہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ان کو آپ مذاکرات کے ذریعے حل کر لیتے تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے، آج حالات کچھ اور طرح کے ہوتے۔ تو بہرحال مچھ کی صورتحال جو کی توں ہے، ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں رات جو کچھ ہوا، پراپر ایریا میرے اس پہ نہیں ہے، وہاں بھی سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں نے حملے کیے اور پھر جوابی کارروائی ہوئی اور پھر آپریشن جو ہے وہ کلین اپ شروع ہوا، اور یہ معاملہ پوری رات چلتا رہا۔ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کتنی شہادتیں ہوئیں، کتنے دہشت گرد مارے گئے اور کس طرح کے حالات ہوئے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ انتخابات میں جب 9 روز رہ گئے ہیں تو یقیناً ملک میں ایک ہنگامی صورتحال برپا کرنے کی کوشش کی جائے گی، ایک ایسی صورتحال کریٹ ہوگی کہ جس سے انتخابات کو ایک بار پھر انتخابات کے ہونے پر، انتخابات کے وجود پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سائفر کیس کا معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا اور وہاں اس سزا کو جس طریقے سے یہ کیس چلا ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے التوا میں چھپنے کی کوشش کی، یہی ان کی صورتحال جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی تھی۔ وہاں پر بھی 14 سال جو چھپتے رہے استثناء کے پیچھے، کبھی استثناء کے پیچھے چھپتے رہے، کبھی جو ہے وہ حکم امتناع کے پیچھے چھپتے رہے، اسی طرح چھپتے رہے، پھر ٹیکنیکلٹیز میں چھپتے رہے، لیکن بالآخر فیصلہ ہو گیا اور یہاں پر بھی فیصلہ ہو گیا۔ اور یہی چیز توشہ خانہ میں بھی ہوئی، وہاں پر بھی اسی طرح جو ہے وہ ٹیکنیکلٹیز میں چھپتے رہے اور پھر عدالت کو حق جرا ختم کرنا پڑا، اور کل یا پرسوں تک اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ اور جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی ایک کالعدم آرگنائزیشن ہے، جس میں 9 مئی کے معاملات بھی شامل ہیں۔ اس 9 مئی کے حوالے سے جو کابینہ کمیٹی ہے اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی، اور پھر یہ بھی آ جائے گی، یہ ان کیسوں کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ تو پھر یوں سمجھ لیں کہ عمران خان تو گیا ہی گیا، لمبا گیا، اور اسی طرح عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی بھی گئی۔ پی ٹی آئی کو بھی اب ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ تو بہرحال سازشوں کے ایک انبار ہیں، سازشیں ہیں، اور کہاں کہاں سازشیں ہو رہی ہیں،
किस जगह साजिशें हो रही हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेरी जो मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, इंसान हूँ, गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी समझ बूझ जहाँ तक काम कर रही है कि ये सारा खेल, ये सब कुछ, ये ताखीर, ये इन तारीखों तक केस को ले आना और फिर इन तारीखों में फैसला सुनाया जाना, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, और ताकि इंतखाबात के इनेकाद पर असरअंदाज हुआ जा सके। तो अब देखते हैं कि पीटीआई की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। बज़ाहिर निगरान जो है वो चेयरमैन पीटीआई अब वो अपने कारकुनों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इश्तिहाल में ना आए, या आपको इश्तिहाल दिलाएंगे, आप पुरअमन रहें, कानून को हाथ में मत लें। और यही चीज़ हम भी पीटीआई के कारकुनों से कहेंगे कि आप इश्तिहाल में ना आए। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ कही जा रही है वो ये है कि ये जो कुछ होगा या जो कुछ हुआ है, ये मज़लूमियत कार्ड को जिस तरह डेवलप किया गया है, ये आइंदा आम इंतखाबात में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो नेक्स्ट हुकूमत बनाएंगे, उनके लिए एक टर्न आउट को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा देगा, हमदर्दी कार्ड बढ़ा देगा। लोग निकलेंगे और फिर पार्लियामेंट तक पहुंचते पहुंचते पीटीआई का वजूद खत्म हो जाएगा, और फिर ये उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे जिस पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट बरसरे इक़्तिदार लाना चाह रही होगी। यही खेल है, इसी खेल को समझना है, और इसी खेल की वजह से आप देख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है। आने वाले 8 दिन पाकिस्तान के लिए इंतहा से ज़्यादा संगीन है, इंतहा से ज़्यादा मुश्किल है, इंतहा से ज़्यादा कठिन है। हम सबको, हम पाकिस्तानियों को, इस मुल्क को, इस कौम को और इस मुल्क के दिफाई इदारों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ दे, बूझ दे कि हम पुरअमन रहें, हम दुश्मन की साजिशों का शिकार ना हो, क्योंकि भारत बड़ी भयानक साजिशें पाकिस्तान के लिए कर रहा है। फिलवक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।